حدیث کو روایت کیا، اور ان کے علاوہ امام مالک اور امام ابو عوانہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورہ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، نامکمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں سورہ الفاتحہ پڑھو۔ جب تم امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں سورہ الفاتحہ، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کرنے والے کو ایک اور حدیث سنائی۔ آج کا ہمارا سبق اسی نقطہ سے شروع ہو رہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے بیان کیا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے وہ اس کے لیے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے، سارے جہانوں کے پالنے والے، اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والے، بہت مہربان۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں جب بندہ کو معاف کرنا، میں نے غلطی کی، جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے اثنى علی، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والے، بہت مہربان۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، مالک ہیں قیامت کے دن کے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اللہ غور فرمائیے، میں آپ ٹوٹے ہوئے، بے حیثیت، محتاج، فقیر، بھکاری، اللہ کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہیں اور عرش والے رب جواب میں جواب دے میرے بندے نے میری حمد کی۔ اللہ، کسی کو سمجھ نہ آئے تو بڈھے باپ سے پوچھے، وہ بیٹے کو آواز دیتا ہے عبداللہ، اور بیٹا منہ بنا کے، اور بوڑھا باپ کیا دیکھ رہا ہے؟ کیوں ٹھیکیدار سے کچھ مانگتا نہیں ہے، ساری زندگی تو ہوگی اس کو کھلاتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، اس کا لباس مہیا کرتے ہوئے، گرمی سردی کا بندوبست کرتے، کیا چاہتا ہے اس سے؟ جب عبداللہ کو آواز کیا چاہتا ہے؟ صرف یہ کہہ دے جی آئے آئے۔ اس بڈھے پہ کیا گزرتی ہے جب جی بھی بیٹا نہیں بکتا ہے؟ ایسی بات کہ نہیں، غلط بات کیا ہے؟
جی کو ترستا ہے، جی کو کس سے؟ جس کو ساری زندگی کھلایا پلایا پڑھایا، شب و روز اس کے لیے محنت کی، اور اگر وہ جی کہہ دے باپ کا دل اسی سے شاد بات، جیسے اس نے فلسطین فتح کر لیا ہے، کیوں نہیں کشمیری سے آئے؟ اور جب میں کہوں نالائق نکارا نکما بے حیثیت الحمدللہ رب العالمین، عرش والے رب کے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ اللہ پھر کہا الرحمن الرحیم، پھر جواب آیا اثنى علی عبدی، پھر کہا مالک یوم الدین، جواب آیا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کی۔ پورا اسلام آباد نہیں ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا ایک پلڑے میں میرے لیے میرے رب کا یہ کہنا حمدنی عبدی، فضل الہی نے میری حمد کی، اللہ کا میرے بارے میں یہ کہنا پوری دنیا سے زیادہ قیمت۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، بریگیڈ افسران اس قسم کے لوگ ہیں، کوئی چھوٹا افسر، کمانڈر صاحب کدھر ہیں، ذہن کدھر ہیں، کوئی چھوٹا افسر جائے کہیں ڈیوٹی اور اپنے ساتھ کے لیے کوئی گفٹ لے آئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گفٹ بڑی عاجزی سے، اور پھر دیکھتا رہتا ہے اس افسر کی بوتھی کو کہ مسکراہٹ ہی آ جائے۔ بریگیڈیئر صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لے کے آیا، سعودی عرب گیا تھا، لے کے آیا، اب پیش کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اس نالائق کی بوتھی دیکھتا رہتا ہے کہ مسکراہٹ ہی آ جائے، اور وہ بدبخت بکتا منہ سے بولتا اتنے سٹ، یہ ہے بات کہ نہیں؟ وہ جلتا سڑتا رہتا ہے، کس سنگ دل سے واسطہ پڑا، رسید ہی دے دے، اور رسید کوئی تحریر ہی نہیں، صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہی کوئی، اور پھر بھی لاتا ہے، کیوں؟ سمجھتا ہے اس سے میرا آئندہ چھٹی پھر اس سے منظور کروا۔ اے بندے، جس اللہ سے روز نہیں ہر وقت کام ہے، اور وہ اللہ ایسے ہیں تو الحمدللہ کے فوراً جواب دیتے ہیں، الرحمن الرحیم کہے فوراً جواب دیتے ہیں، مالک یوم الدین کہے فوراً جواب دیتے ہیں۔ آگے سے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرو اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ کیا رسید ملتی ہے؟ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اب جو بندے نے کہا ہے یہ 50-50، آدھا میرا ہے آدھا میرے بندے کا ہے۔ میرا کیا ہے؟ بندے نے کہا میں آپ ہی کی عبادت کروں، یہ واقعتاً میرا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ میرے بندے کا ہے کہ اس نے اپنے لیے مجھ سے مدد بولو مانگی، تو کیا ہے اس کے لیے؟ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھا رہے ہیں اتنی قیمتی چیز ہے تو یہ چھوڑنے کی بات کی سمجھ آ گئی۔ سائل کا سوال کیا تھا؟ امام کے پیچھے پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا سمجھا؟ پوش کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفاتحہ پڑھنے والے کے متعلق کیا بتلایا؟ اللہ جواب دے رہے 1 2 3، اور چوتھی بات جب کہتا ہے اللہ کی مدد مانگتا ہے، اپنے اس کی عبادت کرنے کا ذکر کرتا ہے، تو اوپر سے آتا ہے آدھی بات میری، عبادت میری، اور میرے بندے نے جو مدد مانگی ہے اس کو۔
تو جو پڑھے گے نا، جو پڑھے گا نا، جو سورہ الفاتحہ پڑھے گا نا، وہ اس خیر کو پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ جی بولیے نہیں پائے گا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شاہی صاحب آپ کے دو شاگرد پیچھے اٹھو، جلدی آؤ، ویس بیٹھے دونوں کو آگے بھیجو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بچوں سے، جوانوں سے مسجد میں بہت پیار کریں، بہت پیار کریں، لیکن حرکت کوئی نہ کر دے۔ انسان سنیے، کسی کو نہیں کرنے دے۔ بچے مسجد میں ہمارے پھول ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بات سمجھ آ رہی؟ پھول ہیں ہمارے، لیکن ان پھولوں کو گندا نہیں ہونے دینا، گندا نہیں ہونے دینا۔ اور اگر ہم نے سستی کی تو ہم مجرم ہوں گے۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، سارے بزرگ ہوش رکھیں، ان سے پیار کرنا ہے، لیکن ٹیڑھا میڑھا نہیں ہونے دینا۔ سیدھے رہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے، دلوں کی ٹھنڈک ہے، سروں کے تاج بنیں گے انشاءاللہ، لیکن ٹیڑھے ہو گئے پھر نہیں ٹھیک۔ تو فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہماری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی راہ جو گمراہ ہوئے، نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عرش والے رب کی طرف سے آواز آتی ہے، بندے نے جو مانگا سو دیا۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی ہے، امام ہو یا مقتدی، منفرد ہو، ہر حالت میں سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سوال کرنے والے کو یہ جو فتویٰ دیا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو دل میں سورہ الفاتحہ پڑھو، انہوں نے یہ فتویٰ اپنی طرف سے نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں ان کے سوال پر یہی فتویٰ دیا۔ صحیح ابن حبان میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنتے ہیں، لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب۔ اچھی طرح نوٹ، وہ نماز کفایت نہیں کرتی۔ میرے آپ کے ذمہ نمازیں ہیں، فرمایا وہ نماز کفایت نہیں کرتی جس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی، نہ پڑھی تو نماز ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کفایت نہیں کرتی۔ اب کوئی اور کہے کرتی ہے تو دونوں میں سے میں آپ کس کی ماننے کے پابند؟ زور سے بولیں، جس پر آپ نو کہہ دیں وہ یس ہو سکتا۔ جی سپریم کورٹ ریجیکٹ کر دے تو سول کورٹ اس کو ٹھیک کر دے۔ سپریم کورٹ کا تو نام ہے، نبی پاک سب کے مقابلے کی چیز کون ہے کائنات؟ اللہ کی بات سب سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنتے ہیں، عرض کرتے ہیں، وَإِن كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ، آپ نے یہ جو فرمایا الفاتحہ کے بغیر نماز کفایت نہیں کرتی، اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر بھی یہی قاعدہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے پہلے سامات حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو بولو پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ کے جو بات بتلائی جائے قیامت کے روز پکی بات. پنجابی بھولی نہ ہو, اچھی طرح یاد رکھنا. کیا فرمایا؟ اقرأ بها فی نفسک, اپنے دل میں پڑھو. جب امام کے پیچھے ہو چھوڑنی نہیں, کیا کرنا ہے؟ مزید سماعت فرمائیے. امام ابن حبان نے اس حدیث کو روایت, اور امام ابو داؤد نے بھی اسے روایت کیا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. آپ پر قرات کا کرنا مشکل ہو گیا. کیسے مشکل ہو گیا؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے امام کے پیچھے ہوں, قدرے ایسی آواز سے پڑھتے ہیں کہ اڑوس پڑوس میں دقت ہوتی ہے. حضرت عبادہ بیان کر رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, آپ پر قرات کا کرنا گراں ہو گیا. جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا تقرؤون خلفی, میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح نوٹ کرو, اور میں کتاب اپنے ساتھ لایا ہوں, جو دیکھنا چاہے دیکھ. صحیح ابن حبان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95, اور سند اس کی مضبوط ہے, پکی بات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا الا بأم الکتاب, تم نہ کرو, نہ پڑھو مگر کیا؟ بولو ام الکتاب. کیا شیخ الاسلام؟ اونچی بول یار, سورہ فاتحہ. یہ ہمارے شیخ الاسلام ہے چھوٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الکتاب کے سوا, سورہ الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھو. کون سی نماز تھی؟ بولو. کئی لوگ کہتے ہیں یہ جو بات ہے نا حدیث, یہ منفرد کے لیے. جب آدمی اکیلا نماز پڑھا, یہ صحابہ فجر کی نماز اکیلے پڑھ رہے تھے جی. باتیں بنانے میں کیا دے, جو آپ کا فرمان ہے کافی ہے. بات بنانے سے بات بنے نہیں. فرمایا فلا تفعلوا الا بأم الکتاب, سورہ الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ بات چھوڑی نہیں. پھر شیخ موسیٰ کی نہ پھر فَإِنَّهُ لا صلاة لمن لم يقرأ بها, فرمایا جو شخص سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اصرار کرے نہیں پڑھنی, بھائی تیری مرضی, لڑائی تو نہیں کرتی. یہاں ایک غلط فہمی جو کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے, اس کے حوالے سے بات سمجھ. شیخ موسیٰ بیٹا قریب ہو جائے, دیوے ڈالے اور آج کوئی عبادت زیادہ کی ہے, کہا میں قریب ہو جاؤں. قریب ہو جاؤ بیٹا جلدی. معاف کرنا آپ کا میں وقت اس طرح خراب کر دوں, لیکن بچے آپ سے زیادہ قیمتی ہیں, معاف کرنا. آپ کی حیثیت ہے کہ بچوں کی حیثیت بہت زیادہ. بعض لوگ یہاں ایک کہتے ہیں قرآن پاک میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ قرآن پاک میں جب قرآن پڑھا جائے چپ ہو جاؤ, توجہ سے سنتے. تو امام جب سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے, یہ قرآن پاک, تو قرآن پاک کا حکم کیا ہے؟ چپ ہو جاؤ. اللہ پاک تجھ پر رحم کرے اور ہم پر بھی رحم.
یہ قرآن کریم کس پر نازل ہے؟ جواب دیتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پر زیادہ عمل کرنے والے تھے یا تو؟ سب سے زیادہ۔ تو انہوں نے اپنی امت کو قرآن پاک کے خلاف تعلیم کی۔ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ کیا بات کہہ رہا ہے؟ ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم قرآن کے خلاف، ناممکن ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں۔ وہ قرآن کے بیان کرنے والے ہیں جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے۔ آئیے اس بات کے کہنے والوں کے اپنے طرز عمل کو دیکھتے ہیں۔ اسی مسجد میں چلے جائیں جہاں کے لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں سورہ الفاتحہ کے خلاف۔ فجر کی جماعت کھڑی ہے، فجر کی جماعت کھڑی ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت قرآن پاک کا سننا لازم نہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ کیا اس وقت قرآن پاک کے سننے سے چھٹی ہے؟ اور وہ سورت جو سنتیں پڑھ رہا ہے وہ کچھ پڑھتا ہے کہ بس ویسے ٹکرے مار رہا ہے؟ وہ صرف سورہ الفاتحہ نہیں، سبحانک اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس تک سب پڑھے گا تو پھر 2 سنتیں ہوں گی۔ کس نے اس کی چھٹی دی ہے؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اس کے بعد کوئی نماز ہوتی نہیں، اس کی بھی مخالفت ہو رہی۔ یہ 2 سنتیں نہیں 200 بھی پڑھ لیں، اللہ کے ہاں کس کے برابر ہے؟ 0 کے برابر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فرض نماز کھڑی ہو جائے دوسری نماز ہوتی تو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ لیکن پڑھنے پر ان کا اصرار ہے کہ نہیں؟ جی۔ اور یہ بات جاہل عوام کی نہیں، ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اگر مسجد میں آئیں جماعت کھڑی ہے سنتیں نہیں پڑھی تو پہلے سنتیں پڑھیں پھر جماعت میں شریک۔ یہ کدھر کی بات ہے؟ آپ نے مانا ہے اس کو؟ نہیں مانا۔ اب آئیے پھر آیت شریفہ کی طرف۔ قرآن کریم اللہ نے نازل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس طرح آپ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 سنی، آپ کی حیثیت منصب یہ ہے کہ قرآن کریم کو بیان کریں۔ تو جب آپ کوئی بات بیان کر دیں تو پھر آپ کے بیان کو قرآن سے ٹکرایا جائے، ٹکرایا نہ ٹھیک ہے، بلکہ قرآن کریم کا مراد معنی مفہوم وہ سمجھا جائے گا جو آپ نے بیان کیا۔ ایسی بات ہے تو بڑی آسان اور سہل بات ہے کہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ جب کلام پاک کی تلاوت تو چپ ہو جاؤ، مگر جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپشن دی ہے، استثناء کیا ہے، وہ مستثنیٰ ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کا سٹور ہے، اس نے جنرل رول دیا اپنے جنرل مینیجر کو کوئی داڑ نہیں، اور پھر کہا جب جناب جواد صاحب آئیں تو ان کو دے دو جتنا مانگے۔ ایک جنرل رول ہے اور ایک ایکسپشنل کیس ہے۔ اب جواد میاں اس سپر مارکیٹ میں پہنچے، مینیجر نے
انہوں نے ادھار مانگا، اس نے نہ دیا۔ جب اس سپر مارکیٹ کا مالک آئے گا، اسے خبر ہوگی، تو اس مینیجر کی خیر ہوگی یا شر ہوگی؟ شر۔ تیرے باپ کا سٹور میرا ہے، جب میں نے کہہ دیا جب آدمی آئے جتنا چاہے لے جائے، تو کون ہوتا ہے؟ وہ کہ نہیں جی آپ نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں دینا، تو اس کے کان کھینچے گا کہ نہیں؟ تجھے کسی کو نہ دینا والی بات یاد رہی، یہ یاد نہیں رہی کہ جواد میاں کو دے دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات کا خلاصہ یہ ہے، باتیں منانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق اپنی ہر نماز میں، امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو، اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد امام جب سورہ الفاتحہ پڑھے، وَلَضَّالِّينَ پر پہنچے، تو امام کو چاہیے کہ آمین کہے اور اپنی آواز کو بلند کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سورہ الفاتحہ پڑھتے تو آمین کہتے اور آمین کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے۔ آئیے جتنا وقت ہے کچھ باتیں اللہ کی توفیق، باتیں نہیں احادیث اس بارے میں سنتے ہیں۔ امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب آپ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ نے آمین کہا اور کیا بیان کیا؟ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، اور آمین کہتے ہوئے آپ نے اپنی آواز کو لمبا کیا۔ کیا مطلب؟ اونچی آواز سے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اسی حدیث کو روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ نقل کیے، وَجَهَرَ بِهَا صَوْتَهُ، آپ نے اپنی آواز کو اونچا کیا۔ اور سنن الکبریٰ میں ہے رافعا بها صوتہ، آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے ساتھ آواز کو بلند کیا تو ہمیں کیا چاہیے؟ کچھ لوگ، اللہ سب کو ہدایت دے، کہتے ہیں یہ آمین بالجہر نہیں، آمین بالشر۔ معاذ اللہ، یہ ادب ہے یا کیا ہے؟ نبی پاک سے اونچی آواز سے کہے اور کوئی اس کا نام رکھے، شر کی طرف ادھر ہے یا ادھر ہے؟ مزید سماعت فرمائیے۔ حضرات ائمہ اور امیوں پہ گن لیجیے، امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں، امام ابن ماجہ، امام احمد اور امام ابن خزیمہ، 4 محدثین نے حدیث روایت کی اور حدیث ثابت ہے، صحیح ہے۔ اما عائشہ اسے روایت کرتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، جتنا حسد یہودی 2 باتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ کرتے ہیں، اتنا حسد کسی اور وجہ سے نہیں کرتے۔ اور وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک تمہارا سلام کا کہنا اور ایک امام کے پیچھے آمین کا کہنا۔ یہ بات یہودیوں کو تکلیف دیتی ہے اور اس بنا پر مسلمانوں سے حسد کرتے۔ مزید سماعت فرمائیے، امام ابن حبان روایت کرتے ہیں، بہت بڑے امام عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں، ادرک 200،
من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المسجد، میں نے اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 صحابہ کو پایا۔ کتنے صحابہ کو؟ 200۔ اور کون سی مسجد ہے؟ یہ مسجد حرام ہے، مکہ مکرمہ کی مسجد۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اذا قال الامام ولا الضالین رفعوا اصواتهم بالقرآن، جب امام ولا الضالین کہتا تو وہ اپنی آوازوں کو آمین کے ساتھ اونچا کرتا۔ کتنے صحابہ؟ 200۔ بہت بڑے حنفی عالم مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الانصاف الجہ قوی من حیث الدلیل، انصاف کی بات یہ ہے کہ دلیل کے اعتبار سے آمین کا اونچی آواز سے کہنا یہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو یہی کہیں گے اللہ اس پر انشاءاللہ اسی مقام پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ پسند کرتے ہیں کہ باقی جو 1-2 دن ہے اس میں بھی کریں، جاری رکھیں یا ختم کریں۔ چلیے پھر کل بھی انشاءاللہ الرحمن نماز عصر کے بعد اسی طرح آدھے گھنٹے کے لیے نماز کے دیگر مسائل کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی گئی اس میں جو غلطی ہے وہ معاف کرنا، جو ٹھیک بات کہی گئی اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور اس پر کہنے سننے اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ یہودی کس لیے مخالفت کرتے ہیں اونچی آمین کہنے کی؟ جی ان کو وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھا سوال ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ ہے کیوں ان کو تکلیف ہوتی، کیوں تکلیف ہوتی؟ حدیث پاک میں یہ سبب بیان میرے علم میں ابھی تک نہیں آیا، ہو سکتا ہو، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس آمین اور سلام کہنے کی شان و عظمت کتنی ہے، تو ان کو تکلیف ہوتی کہ اتنی شان والی بات، اتنی عظمت والی بات ہمارے دشمن کہہ رہے ہیں۔ میں نے کیونکہ وقت ختم ہو رہا تھا اس لیے مختصر کیا۔ آمین کہنے کی شان و عظمت ہے، اس میں سے ایک یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پر زمین والے آمین کہتے ہیں تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی اس کے ساتھ کا گناہ معاف ہو۔ تو دشمن کو جب یہ پتا ہو کہ میرے دشمن کو کسی بات سے یہ نفع ہوگا تو اس نے حسد نہیں کرنا تو اور کیا کرنا۔ ایک اور ایک اور یہ ہے کہ جب امام اور مقتدی آمین کہتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کو قبول فرمائے۔ یہ دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ یہ اذکار نعمت، یہ حدیث باہ والا سن لیجیے۔ بعض اوقات سوال کرنے سے وقت کی پابندی کا جو یہ تلوار ہے نا وہ ڈیلی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وقت تو ختم ہو گیا، اب سوالات ہیں تو بات کہہ سکتے ہیں بغیر کسی قانون کی خلاف ورزی کرتے۔
یہ سنیے، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قاری آمین کہے یعنی پڑھنے والے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں، بس جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے کہنے کے ساتھ ہوا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے سے موافقت کر گیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے۔ دوسری بات، آمین کہنے والوں کی دعا کی قبولیت۔ امام مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سنتوں کو بیان فرمایا اور ہمیں نماز سکھلائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو تم اپنی صفیں درست کرو، پھر تم میں سے ایک تمہاری امامت کرائے، سو جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے۔ آمین کہنے سے اللہ کی طرف سے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور جس طرح ہم نے ابھی سنا، سورہ الفاتحہ میں دعا ہے کہ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جب مقتدی آمین کہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مقتدی کی فریاد کو قبول کرے۔ یہودی کہتے ہیں یا غالین کہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ کا غضب نازل ہوا، ظالم گمراہ، اللہ کا غضب نازل ہوا، بیت یہودی کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، تو اس وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مجھے میں نے پڑھا نہیں، لیکن یہودی ایکسپلین یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ یہودی رہتے ہیں کہ برا قاری کہتے ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ پہ غضب اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ کا غضب عذاب کا جو یہودیوں میں نازل ہوا تھا یہ ہمارے لیے ہے، تو یہ اللہ کا اس وجہ سے ہمیں زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے کچھ بھی ہو، باہر کیا یہ بات ثابت شدہ ہے جو حدیث کی ہے، تو حدیث کے حوالے سے کی ہے کہ یہودی اس پر حسد کرتے کہ مسلمان کیوں کہیں، تو جس چیز سے یہودی غضبناک رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہو، وہ کر دیا یا چھوڑ دیا؟ السلام علیکم۔